لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صلی اللہ علیہ وسلم. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں اور نہ ہی کسی کو اس سے چھٹکارا ہے. قرآن میں متعدد آیات موت کی کیفیت کو اور اس کی ریالٹی کو بیان کرتے ہیں. امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں. اگر کسی کو چھٹکارا ہوتا تو حضرت سلیمان نبی کو ہوتا کہ جنہیں ہواؤں پر، جنوں پر اور ایسی قدرت ان کو حاصل تھی جو اس سے پہلے کسی کو حاصل نہیں تھی، بعد میں کسی کو حاصل نہیں. یعنی اتنی طاقت رکھنے کے باوجود بھی وہ ایک دن دنیا سے چلے گی. پس موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر آدمی کو آنی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو موت ہے ہر آدمی کو آنی ہے، یہ ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے آثار کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، اور پھر موت انسان کے لیے ضروری کیوں ہے. موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، ختم ہونے کا نام نہیں ہے، ڈیمالش ہونے کا نام نہیں ہے، فنشنگ کا نام نہیں ہے. موت اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے. اور کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے. کیونکہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، بدن اور روح، اور یہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے. روح بدن کے بغیر مکمل نہیں، بدن روح کے بغیر مکمل نہیں. اور بدن جب روح سے جدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور اس انتقال کا نام موت ہے. جب تک یہ دونوں ساتھ ہیں تو انسان زندہ کہلاتا ہے، اور اس کی علامت ہوتی ہے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، چل سکتا ہے، حس کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے. انسان مرنے کے بعد یہ آنکھ ہے لیکن اس سے دیکھ نہیں سکتا، زبان اپنی جگہ قائم ہے لیکن اس سے بات نہیں کر سکتا، کان ہے لیکن اس سے سن نہیں سکتا. قرآن نے ایک اور تعریف کی ہے مردہ اور زندہ ہونے کی. قرآن نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چکھ رہے ہیں، حس کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن وہ مردہ ہیں. کون سے ایسے افراد ہیں جو یہ علامتیں ان کی پائی جاتی ہیں ان میں ظاہری طور پر زندہ ہوں گے، لیکن قرآن کہہ رہا زندہ نہیں. کون ہے؟ جن کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہے. من ماتا، جو آدمی مر جائے، اور علی بغض آل محمد ماتا کافرہ، کہ جو آدمی آل بیت کی بغض میں مرتا ہے وہ کافر مرتا ہے. جو آدمی اس دنیا میں رہ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، لیکن اس کے دل میں آل بیت کی محبت نہیں، گویا وہ زندہ نہیں ہے، وہ مر گیا. اس لیے تو قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب وما اغنی مالہ وما کسب. ابو لہب زندہ ہے، موجود ہے، چل رہا ہے، مکے میں دکھائی دے رہا ہے، لیکن قرآن سے کہہ رہا ہے مردہ ہے. اس کے مقابلے میں کون ہے؟ حنظلہ شہید، غسیل الملائکہ، دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.
کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں دنیا سے چلے گئے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہیں، مردہ نہیں ہیں. ان کے مردہ ہونے کا گمان تک نہ کرو. پھر پیغمبر نے ارشاد فرما دیا مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آدمی آل بیت کی محبت میں اس دنیا میں سے گیا وہ شہید اس دنیا سے گیا. وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کیا رزق پا رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے. ہم زیارت میں پڑھتے ہیں نا ائمہ کی، ترا مقامی و تسمع کلامی، اے امام آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور کیا ہے؟ میری کلام کو سن رہے ہیں. بس کیا ہے؟ موت ختم ہونے کا نام نہیں، اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہونے کا نام. اب یہ دیکھنا ہے کون سی دنیا سے آپ کون سی دنیا میں منتقل ہو. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ اگر آپ نے آگے دنیا بنائی ہے نا تو آپ یہ ایک مختصر محدود دنیا سے ایک بڑی دنیا کی طرف منتقل ہو. اگر آپ نے دنیا آخرت کی بنائی ہے، آخرت آپ نے بنائی ہے، تو آپ ایک کیا ہے؟ تاریک اندھیرے والی دنیا سے روشنی والی دنیا کی طرف منتقل ہو. اگر آپ آگے بنایا ہے، آگے سامان بھیجا ہے، آگے انتظام کیا ہے، تو کیا ہے؟ آپ محدود نعمتوں والی دنیا سے ایک لامحدود نعمتوں والی دنیا کی طرف منتقل ہو سکتے. اگر آپ نے آگے انتظام کیا ہے، گھر بنایا، آگے پیسے بھیجے ہیں، آپ نے آگے آپ نے کچھ آسائش کا انتظام کیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ آپ اس بیماریوں والی دنیا میں ایک صحت مند دنیا کی طرف منتقل ہو. آپ کو اگر کہا جائے نا کہ آپ ایک ایسے ملک کی طرف جا سکتے ہیں کہ جہاں بیماریاں نہیں، جہاں پریشانیاں نہیں، جہاں ٹینشن نہیں، جہاں پر یہاں سے بہتر سہولتیں ہیں، تو آپ سنتے ہوئے کیا ہے؟ آپ میں صحت آ جائے، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے، آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے. اور سب سے بڑی جو چیز اس دنیا میں ہے نا وہ امیر المومنین کا دیدار ہے، زیارت ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یا عارس و حمدان من یمت یرانی، جو آدمی دنیا سے جاتا ہے وہ میری زیارت کرتا ہے. لیکن ایسا نہ ہو زیارت تو لیکن شرمندگی ہو، کہ ایسا نہ ہو زیارت تو ہو لیکن سر اٹھا نہ سکے، کہ ایسا نہ ہو مولا تو آ جائے لیکن ہم میں قابلیت نہ ہو کہ ہم مولا کو دیکھ سکیں. کیونکہ صرف مولا کو دیکھنا کافی نہیں ہے، صرف امام کو دیکھنا کافی نہیں ہے. دیکھنا اگر کافی ہوتا تو کربلا کے میدان میں شمر نے دیکھا ہے اپنے وقت کے امام کو، لیکن اس کے دیکھنے میں اور حبیب ابن مظاہر کے دیکھنے میں فرق ہے. اس کے دیکھنے اور ہر کے دیکھنے میں فرق ہے. اس کے دیکھنے اور بریر کے دیکھنے میں فرق ہے. اس کے دیکھنے اور غازی عباس کے دیکھنے میں فرق ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہ آنکھیں کھولیں اور سامنے دیکھ لیں، دیکھنا معرفت کے ساتھ. اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کون سی معرفت. میں آپ سے پوچھتا ہوں، شبر نہیں جانتا تھا کہ شخصیت کون ہے؟ جانتا تھا لیکن معرفت نہیں رکھتا تھا. خولی جانتا تھا لیکن معرفت نہیں رکھتا تھا. ہرملا جانتا تھا لیکن معرفت نہیں رکھتا تھا. لیکن اس کے مقابلے میں کون ہے؟ بریر ہے، معرفت رکھتا تھا. جب میدان میں داخل ہوا کہا انا بریر والجملی والبجلی وعلا دین علی ودینہ دین النبی، کہ میں بریر ہوں، میں لڑنے والا ہوں، میں تمہیں بتانے کے لیے آ رہا ہوں کہ میں علی کے دین پر ہوں اور علی کا وہ دین ہے جو نبی کا دین تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. شہدائے کربلا معرفت کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ موت سے وہ ڈرتے نہیں تھے. آپ بھی کوشش کریں اس مقام پر پہنچ جائیں کہ موت سے نہ ڈریں. شہدائے کربلا میں سے ایک عابس شاکری میدان میں داخل ہوئے ہیں، اکیلے ہیں جی، 30,000 کے لشکر نے گھیرے میں لیا ہوگا. اور 10 آدمیوں کو آدمی دیکھ لے گھبرا جاتا ہے، لیکن معرفت کی منزل پر ذرا نہیں گھبرایا، اور جو بھی مقابلے میں آتا تو اسے گرا دیتا تھا. عمر سعد نے آواز دی کہ اس کے قریب نہ جانا، یہ حسین کا عاشق ہے، یہ تمہیں کھا جائے. تو لشکر نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا ایک ایک جاؤ گے یہ مار دے.
کہ اگر دور سے پتھر مارنا شروع کر، جب پتھر آنا شروع ہوئے نا تو عابس شاکری نے اپنے سر کا جو خود تھا نا، لوہے کی ٹوپی تھی، اتار دی، زرہ کو اتار دی۔ کسی نے آواز دی، عابس کیا کر رہے ہو؟ پتھر آ رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں۔ کہا چاہتا ہوں جو حسین کے عشق میں پتھر لگے نا، ان کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور جو تیر آئے نا ان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ کیا کہنے؟ پھر کیا ہوا کہ دیکھا نا عشق پورا نہیں ہو رہا، قمیض اپنی اتار دی، اور اتنے تیر لگ گئے کہ وہ تیروں میں اس کے جنازہ چھپ گیا، لیکن پھر بھی آواز آتی رہی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ پھر بھی آواز آتی رہی۔ شب عاشور کو امام حسین نے کہا میرے ساتھیوں چلے جاؤ، یہ لوگ ان کو مجھ سے کام ہے، جب مجھے پا لیں گے نا تمہیں کچھ نہیں، اور اگر آپ کو راستہ نہیں معلوم تو میں راستہ بتاتا ہوں۔ دشمن نے چاروں طرف سے گھیرے میں لیا ہوا تھا، جی امام نے کہا میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں کہ کہاں سے تم نکل سکتے، یعنی امام کو پتا تھا راستہ ہے اور راستے کا پتہ بھی تھا جی، لیکن امام نے ایک اور راستہ ڈھونڈ لیا تھا جی، اور اپنے ساتھیوں کو ایک اور راستہ بتا دیا تھا، وہ جنت کا راستہ تھا۔ کہا الموت بینکم و بین الجنت کنطرۃ، تو میرے ساتھیوں موت تمہارے اور جنت کے درمیان پل ہے۔ ان مومن کے لیے موت نہیں ہے، وہ پل ہے جہاں سے گزر کر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ شب عاشور میں جب امام نے کہا کہ میرے ساتھیوں چلے جاؤ، امام کے ایک ساتھی ہیں، ان کا نام ہے عبد الرحمن، کھڑے ہو کہا یہ اپنا رسول اللہ کیسی بات کر دی آپ نے، آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں، آپ کو چھوڑنا گویا جنت کو چھوڑنا ہے۔ اور کھڑے ہو کر فرماتے ہیں مولا میری 1000 جانیں ہونا آپ پر قربان، اور افسوس ہے جان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ناقابل جان ہے، کاش کہ میرے پاس اس سے کوئی قیمتی چیز ہوتی آپ پر قربان کرتے تھے۔ ایک اور ساتھی کھڑے ہوئے کہا مولا مجھے 1000 دفعہ شہید کر دیا جائے اور اس کے بعد میری راہ کو، میری خاکستر کو ہوا میں اڑا دیا جائے تو اس میں سے بھی آواز آئے گی لبیک یا حسین۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ موت کیا ہے؟ موت مومن کے لیے الریانۃ المومن، مومن کے لیے پھول ہے، اور پیاری حدیث ہے پیغمبر پاک کی، کہا موت مومن کے لیے اس طرح جس طرح وہ میلا کچیلا لباس اتارتا ہے اور ایک نیا صاف ستھرا لباس پہنتا ہے۔ اور موت کی ایک آسان سی مثال آپ کے میں عرض کروں سمجھانے کی، ہم اس دنیا سے منتقل ہوتے ہیں نا دوسری دنیا میں، گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم یہ الخدمت ادارہ اس کے سامنے سے گزر رہے تھے تو میرے ساتھ ایک مومن تھا، تو میں نے کہا یہ الخدمت ہے، یہاں وہ عباس صاحب بہت نیک اچھے آدمی ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ کہتے نہیں یہ بدشگونی ہے یہ کہ موت کا نام نہ لو کہیں آ نہ جائے، نہیں، نام لینے یا نہ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ اعمال سے حل ہوگا۔ حضرت یوسف زندان میں تھے نا، 2 قیدیوں کے ساتھ تھے، تو قیدیوں نے خواب دیکھی، حضرت یوسف کے سامنے خواب بیان کی۔ ایک نے بیان کی خواب کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں لوگوں کو کیا پارٹی میں کچھ پلا رہا ہوں، تو حضرت یوسف نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے بادشاہ کے دربار میں نوکری ملے گی۔ اور دوسرے نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر ایک کھانا ہے جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جلدی تجھے موت آ جائے گی۔ بندہ گھبرا گیا، کہتا میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ حضرت یوسف نے کہا انکار سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اب تم یہ کہہ رہے ہو میں نے خواب نہیں دیکھا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، تیرا کام ہو گیا ہے۔ یہ جو موت ہے یہ آنی ہے، اس سے گھبرانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کے لیے انتظام کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے، عشق اہل بیت سینے میں اجاگر کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے، اہل بیت کی سیرت پر چلنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ میں مثال کے ذریعے آپ کے میں عرض کرتا ہوں کہ موت کیا ہے جس سے آپ گھبراتے ہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے جی، وہاں سے خوراک ملتی ہے، محدود نعمتیں ملتی ہیں، ایک جگہ رہ رہا ہوتا ہے،
وہ وہاں سے دنیا میں آنے سے گھبراتا ہے.